اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. برادران اہل سنت آپ میں سے ہمیں انسان بنایا جو اشرف المخلوقات ہے. انسان اور غیر انسان میں ایک بڑا واضح فرق ہے، وہ ہے عقل کا ہونا. اللہ نے انسان کو عقل کے نور سے نوازا ہے اور باقی جو حیوانات وغیرہ ہے ان کو عقل کے نور سے محروم رکھا ہے. اسی عقل کی بنا پر انسان اور حیوان میں کچھ واضح فرق ہے. ان میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے اس نے دنیا کی جب ضروریات پھیلی تو بہت سی ایجادات کی. کیا کیا؟ ایجاد انسان کا خاصا ہے. اور جب دینی مسائل پھیلے تو انسانوں میں سے کچھ لوگوں نے اجتہاد کیا. دنیا کی ضروریات بھی پھیلی تو اس کے لیے ضرورت پڑی کہ کوئی ایجاد ہو. کسی نے ہوائی جہاز ایجاد کر لیا، کسی نے ریل گاڑی ایجاد کر لی. اب ایجاد کرنے والا موجد ہے، خالق نہیں. خالق اللہ تبارک و تعالی ہی ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ جس نے جہاز بنایا ہے وہ معاذ اللہ خدا ہے. اب ایجاد کرنے والا ایک ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے والے کتنے ہیں. اسی طرح جب دینی مسائل پھیلے تو ان مسائل کے لیے اجتہاد کی ضرورت پڑی. ائمہ مجتہدین نے اجتہاد کیا، اس لیے ہم ان کو مجتہد کہتے ہیں، خدا یا رسول نہیں کہتے. اب اجتہاد کرنے والے ائمہ حضرات تھے اور ساری دنیا ان کے اجتہادات سے فائدہ اٹھانے والی. تو انسان کا خاصہ یہی ہے، دنیا میں ایجاد اور دین میں اجتہاد. اب کوئی آدمی یہ کہے، ایک آدمی میرے پاس آیا کہنے لگا جی انسانی تفصیلات جو ہے ہم ان کو بالکل ماننے کو تیار نہیں، بس جتنا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا اتنے پر رہنا چاہیے. میں نے کہا اتنے پر تو جانور رہتے ہیں، جب سے پیدا ہوئے ننگے پھر رہے ہیں آج تک، اور آپ کپڑے پہن کر میرے سامنے آ بیٹھے. کیا جب آپ پیدا ہوئے تھے تو انہی کپڑوں میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا تھا، یا یہ کپڑے انسان کی ایجاد ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں کو پیدا فرمایا، جہاں گھاس ہوگی وہیں چر لی. وہ اپنے لیے خود اپنے مکانات تعمیر نہیں کرتے، لیکن انسان کو 100 پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. کہیں مرچ نہیں ہے، نمک نہیں ہے، آگ جلاؤ، گوشت کرو، یہ لاؤ وہ لاؤ. نہ وہ قورمے کو جانے نہ پلاؤ کو جانے جانور. تو یاد رکھیں جس طرح دنیا میں ایجاد شرک نہیں ہے، موجد کو کوئی آدمی خدا کا شریک نہیں کہتا، اور ایجاد سے فائدہ اٹھانا بھی شرک نہیں ہے، اسی طرح اجتہاد جو ہے یہ کوئی شرک نہیں بلکہ انسان کا خاصہ ہے مجتہدین کا. تو وہ اجتہاد کرتے ہیں، اور جو خود اجتہاد نہیں کر سکتے، جس طرح جو خود جہاز نہیں بنا سکتے وہ اس پر بیٹھ کر حج کراتے ہیں، تو ان کا حج ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پھر انسانوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اہل سنت والجماعت بننے کی توفیق عطا فرمائی. پچھلی دفعہ میں نے تفصیل سے 2 باتیں عرض کی تھیں. ایک یہ کہ اہل سنت والجماعت کے ہر لفظ کا مستقل مقصد ہے. جب ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں تو اپنا تعلق پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جوڑتے ہیں، جو دین کے لانے والے. اور جب ہم اپنے آپ کو والجماعت کہتے ہیں تو اپنا تعلق صحابہ کرام کے ساتھ جوڑتے ہیں، جو دین کے پھیلانے والے. اور جب ہم اپنے آپ کو
کو حنفی کہتے ہیں تو اپنا تعلق امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جوڑتے ہیں، جو دین کے لکھوانے والے، دین کے لکھوانے والے۔ ہمارا یہ نام ہماری متصل سند بھی ہے۔ صحابہ نے حضرت پاک کی زیارت کی یا نہیں کی؟ تو کڑی ملی ہوئی ہے، ٹوٹی ہوئی تو نہیں نا۔ ہمارے امام صاحب نے بھی صحابہ کی زیارت کی، تو الحمدللہ ہمارے مسلک کی سند متصل ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ملفوظات میں ہے، عصر کے بعد بیٹھے تھے تو مریدوں سے ایک دو سے نام پوچھا، باپ کا نام پوچھا، دادا کا نام پوچھا۔ دو چار مریدوں سے پوچھنے کے بعد فرمایا کہ دیکھو تمہیں اپنا نسب یاد ہے، اپنی نسبت بھی یاد رکھو۔ عرض کیا حضرت ہمیں یاد کرا دے۔ فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ شاگرد ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ ایک واسطے سے ہمارا مسلک اللہ کے پاک پیغمبر سے مل رہا ہے۔ مریدوں نے درخواست کی کہ حضرت پھر آج امام صاحب کے کچھ فضائل بیان ہو جائے۔ فرمایا فرید اور امام صاحب کے فضائل مشہور ہے کہ ولی را ولی میں شناست، ولی کو ولی پہچانا کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ مجتہد ہے، ان کی پہچان مجتہد کو ہوتی ہے، دوسروں کو کیا پتا اس کی قدر کیا ہے۔ ان کی اصل کمال اور پہچان ائمہ مجتہدین کو ہوتی ہے۔ فرمایا میں اتنا جانتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب سوار ہوتے تھے تو امام شافعی ان کے رکاب پکڑ کر 5-7 بھاگا کرتے تھے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا مقام ہوگا؟ تو میں نے یہ بھی بتایا کہ اہل سنت والجماعت حنفی ہماری متصل سند ہے، الحمدللہ ہم سند والے ہیں۔ تیسرا یہ کہ اس میں ہمارے چاروں دلائل کا ذکر آ جاتا ہے۔ سنت میں 2 چیزوں کا ذکر ہے، علم قرآن کا اور نمونہ عمل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، کیونکہ سنت کہتے اسے ہے کہ آپ نے جو قرآن پاک پر عمل کر کے عملی نمونہ پیش فرمایا اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو سنت میں کتنی باتیں آ گئی؟ 2، علم قرآن کا علم اور نمونہ عمل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ تو اہل سنت کا معنی بھی سمجھ آ گیا کہ اہل سنت وہ لوگ ہیں جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے نئے نئے مطلب گھڑ کے نہیں، جس طرح حضرت پاک نے عمل کر کے دکھایا اس نمونے کو سامنے رکھ کر قرآن پر عمل کرنے والے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اہل سنت والجماعت میں اجماع آ گیا اور حنفی میں قیاس اور اجتہاد آ گیا۔ تو اہل سنت والجماعت حنفی چاروں دلائل کو مانتے ہیں، اس لحاظ سے بھی ہمارا نام مکمل ہے، کسی اور کا نام مکمل نہیں۔ کوئی کہتا ہے جی میں اہل حدیث ہوں، میں نے پوچھا کہ قرآن کو نہیں مانتا، کہتا اس کو بھی مانتا ہوں، تو میں نے کہا پھر اہل قرآن والا حدیث کہتا صرف اہل حدیث کیوں کہا ہے؟ کہتا ہے جی حدیث نبی کی بات کو ہی کہتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن پڑھا ہے کبھی؟ فرعون کی بات کو بھی لکھا ہے حل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود۔ تو پتہ نہیں کیوں کون سی حدیث کو مانتا ہے۔ لیکن اب دیکھیے وہ دعویٰ قرآن کو ماننے کا بھی کرتے ہیں، لیکن نام میں قرآن پاک کا لفظ نہیں ہے۔ اور ہم اہل سنت والجماعت حنفی 4 دلائل مانتے ہیں، اس میں الحمدللہ ہمیں ذرا جھجک نہیں ہے یہ بات کہنے میں۔ دیکھیے آپ نے نماز میں سجدہ کیا نا، سب کرتے ہیں، سجدہ کرنے کا حکم ہمیں قرآن پاک میں مل گیا، ورکعوا واسجدوا۔ تو سجدے میں ہمیں قرآن کی ضرورت پڑی کہ قرآن پاک نے حکم دیا۔ پھر ہم سجدے جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں یا نہیں؟ یہ تینوں باتیں ہمیں قرآن پاک سے نہیں ملی، اس کے لیے ہمیں سنت کی ضرورت پڑی۔ اب یہ تینوں باتیں قرآن کے خلاف نہیں ہے،
ہاں قرآن اس سے خاموش تھا، سنت نے اس کی مزید وضاحت کر دی۔ پھر ہم یہ جب مقتدی بنتے ہیں تینوں چیزیں آہستہ پڑھتے ہیں، ان کے آہستہ پڑھنے کی کوئی آیت یا حدیث نہیں ہے۔ امت کے اجماع سے یہ پتا چلا کہ آج تک امت یہ اذکار آہستہ پڑھتی چلی آ رہی ہے، تو ہمیں اس سجدے میں اجماع کی ضرورت بھی پڑ گئی۔ اور قیاس کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ جب کوئی نیا مسئلہ پیش آ جائے کہ اس کا حل قرآن پاک کی سنت سے کس طرح کرنا ہے۔ اب یہ تین کام تو ہم روزانہ کرتے تھے، جو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع سے ثابت ہے۔ ایک دن ہم سجدے میں گئے تو بھول کر سبحان ربی العظیم پڑھ لیا، ایسا ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب یہ آج ایک نیا مسئلہ سامنے آ گیا، اس کا حل بھی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کسی قرآن پاک کی آیت میں صراحتاً اس کا حل موجود نہیں، کسی حدیث میں صراحتاً اس کا حل موجود نہیں، اجماع امت میں اس کا حل کوئی موجود نہیں۔ لیکن جب ہمارا دین کامل ہے تو اس کا حل ہوگا تو کہیں نہ ضرور۔ اب مجتہد نے اجتہاد سے اس کا حل معلوم کیا۔ اجتہاد کہتے ہیں کتاب و سنت کے قاعدے جاننے کو۔ جیسے آپ حساب جانتے ہیں نا، تو حساب اصل میں سوالوں کا نام نہیں ہوتا جو 9ویں کتاب میں، جماعت کی کتاب میں سوال لکھے ہیں۔ حساب نام ہوتا ہے قاعدوں کا، وہ قاعدے جس کو یاد ہو جائے اس کو حساب دان کہا جاتا ہے نا۔ اب جس طرح حساب کے قاعدے سے جو سوال جواب نکلتا ہے اس کو حساب کا جواب کہتے ہیں، کسی کی ذاتی رائے نہیں کہتے۔ بس میں ایک نے بتایا جی 9 9 81 ہے، تو میں نے پوری دنیا میں کوئی بیوقوف نہیں دیکھا جو کہتا ہے کہ 9 9 81 حساب کا جواب نہیں، کسی کی ذاتی رائے ہے۔ یہ حساب کا جواب ہے نا۔ 8 9 72 اس کو آپ حساب کا جواب کہتے ہیں یا کسی کی ذاتی رائے کہتے ہیں؟ اسی طرح ائمہ مجتہدین جو مسائل کتاب و سنت سے نکالتے ہیں قاعدوں سے، وہ کتاب و سنت کے مسائل ہوتے ہیں، ان کی ذاتی رائے نہیں ہوتی۔ اب یہ مسئلہ سامنے آیا، مجتہد نے پہلا قاعدہ دیکھا کہ اگر فرض رہ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، چونکہ سبحان ربی الاعلی فرض نہیں تھا اس لیے نماز نہیں ٹوٹی۔ واجب رہ جائے تو سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، چونکہ سبحان ربی الاعلی پڑھنا واجب بھی نہیں اس لیے سجدہ سہو بھی لازم۔ یہ سنت ہے، سنت کے رہنے سے نماز ہو گئی، البتہ اسے ایک سنت کا ثواب نہیں ملا اور گناہ بھی نہیں ہوا، کیونکہ بھول پر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، گناہ نہیں کرتے۔ اب یہ ہمیں سجدے میں 4 چیزوں کی ضرورت پڑی یا نہیں پڑی؟ تو اس لیے ہم الحمدللہ 4 دلائل مانتے ہیں۔ پچھلے درس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم میں اور دوسرے لوگوں میں بڑا فرق یہ ہے، ہمارا دین متواتر ہے، ان کا خبر واحد پر مبنی ہے۔ جس طرح ہمارا قرآن متواتر ہے اسی طرح ہماری نماز متواتر ہے۔ جس طرح کوئی ماں کا لال یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ 1400 سال میں ایک دن بھی ایسا گزرا ہو کہ دنیا میں قرآن پڑھا نہیں گیا، بلکہ میں کہتا ہوں نماز قرآن سے زیادہ متواتر ہے، کیونکہ پورا قرآن روزانہ ایک دفعہ بھی ختم کرنا فرض نہیں، اور نماز روزانہ 5 دفعہ پڑھنی فرض ہے۔ تو جتنا ہمارا قرآن متواتر ہے اس سے زیادہ ہماری نماز متواتر ہے۔ اب کوئی آدمی آپ کو کسی نئے دھوکے میں ڈال دے کہ یہ قرآن پاک جب ماننا، قرآن کھول کے رکھ لو اور ہر آیت کی سند سے آستہ میں تلاش کرو، اگر مل جائے تو اس کو قرآن کی آیت مان لینا، نہ ملے تو اس کے قرآن ہونے کا انکار کر دینا۔ تو کیا کوئی ماں کا لال پورا قرآن سے آستہ کی سندوں سے ثابت کر سکتا ہے؟ تو یہ قرآن سے دشمنی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہی حال متواتر نماز کا ہے۔ ہماری نماز متواترات میں سے ہے، سندے اور گواہ چاند کے لیے ہوتے ہیں، سورج کے لیے نہیں ہوتے۔ آپ کے ملک میں ہلال کمیٹی ہے نا، آفتاب کمیٹی بھی ہے جو یہ بتاتی ہو کہ سورج نکلا ہے، یا سورج کے لیے کسی گواہ کی ضرورت ہے؟ آج میں نے دوسری بات عرض کرنی ہے
کہ ہمارا دین کامل ہے اور ہمارے دوست جو ہیں وہ بیچارے 5-4 مسئلے جانتے ہیں اور نہ آگے کا پتہ ہے نہ پیچھے کا پتہ ہے. تو دین اسلام کامل ہے یا نہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آپ ہمارے پاس آئیں گے الحمدللہ ہم آپ کو 2-3 سطروں میں نماز کی شرطیں تعلیم الاسلام میں لکھی دکھا دیں گے. ان کے پاس ساری عمر پھرتے رہے کہ بھی ہمیں نماز کی شرطیں کسی حدیث کی کتاب میں یکجا لکھی دکھا دیں، وہ قیامت تک نہیں دکھا سکتے. ہم آپ کو نماز کے ارکان یکجا لکھے ہوئے دکھا دیں گے اور وہ قیامت تک نہیں دکھا سکتے. ہم آپ کو نماز کے واجبات گن کے بتا دیں گے کہ بھئی اتنی چیزیں واجب ہے، ان کے بھولنے سے سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے. ضرورت ہے نا واجبات کے جاننے کی، لیکن وہ قیامت تک نہیں بتا سکتے. وہ ابھی میں کمرے میں بیٹھا سنا رہا تھا، میرا شاگرد ایک گیا آج کل تبلیغی جماعت میں گیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ایک جگہ ایک ساتھی ہم گشت میں تھے، وہ جھگڑنے لگا کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی. میں نے کہا بھئی اللہ کے بندے ہم تو دین سیکھنے نکلے ہوئے ہیں، اگر کوئی ہماری نماز میں غلطی ہے تو آپ ہمیں بتا دیں، ہم ٹھنڈے دل سے سنیں گے، آپ کی قدر کریں گے انشاءاللہ. اس نے کہا کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی فرض ہے، تم نہیں پڑھتے تمہاری نماز نہیں ہوتی. اس نے اس کا دل ذرا مزید بڑھانے کے لیے جیب سے کاغذ نکالا، قلم نکالا اور لکھ لیا کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی فرض ہے، جو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. اس کو سنایا 2-3 دفعہ کہ جی یہی مسئلہ ہے نا، کہ جی ہاں، کہ اب جہاں بھی میں جاؤں گا جس طرح باقی تبلیغ کروں گا یہ مسئلہ بھی سناؤں گا. لیکن اگر وہ مجھے پوچھنے گے اس کی دلیل کہاں ہے تو آپ مجھے 2 حدیثیں لکھا دیں، آپ کی بڑی مہربانی. ایک حدیث یہ جس کا ترجمہ ہو کہ جو امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، ایک حدیث. اور دوسری یہ کہ نماز میں کل فرض ہے کتنے؟ کل فرض ہے، کیونکہ قیامت کو اللہ تعالی نے پوری نماز کا حساب لینا ہے، صرف ایک فرض کا حساب تو نہیں لینا نا. کیا خیال ہے؟ پوری نماز کا حساب لینا ہے نا. اب اس بیچارے کو نہ پہلی حدیث ہے نہ دوسری ہے. یہ کہتے ہیں ہم نے 3-4 دن یہ طریقہ رکھا، 2 نوجوان صبح بھیج دیتے کہ بابا جی مولوی صاحب حدیث مل گئی ہے تو لکھوا دیں. وہ بجائے حدیث کے گالیاں دینا شروع کر دیتا. یہ بیٹھ جاتے کہ اچھا آپ گالیاں دے لیں، غصہ آپ کا اتر جائے، پھر حدیث لکھا دینا. آخر چوتھے دن اس نے ہاتھ باندھ کے معافی مانگی کہ میں آئندہ آپ کو کچھ نہیں کہوں گا اور مجھ سے حدیث نہ مانگے. تو مقصد یہ ہے کہ ہمارا دین کامل ہے. ہم آپ کو مستحبات الگ بتا دیں گے، مکروہات الگ بتا دیں گے پوری تفصیل سے. تعلیم الاسلام میں آپ کو مل جائے گی. سندھ کے مناظرے میں پیر بدیع الدین شاہ صاحب پیر جنڈے سے جو میرا مناظرہ ہو رہا تھا تو میں نے یہی کہا، میں نے کہا آپ مجھے نماز کی شرطیں کسی حدیث کتاب سے دکھا دیں. میں ادھر سے لڑکا کھڑا کرتا ہوں 5 جماعت پڑھا ہوا جو تعلیم الاسلام سے شرطیں پڑھ کے سنا دے گا. آپ بھی وہ ترجمے والی کتاب حدیث کی نکالیں اور لڑکے کو دیں، وہ پڑھ کے سنا دیں، نہ میں پڑھوں نہ آپ پڑھیں. دنیا سنے کہ شرطیں کس کو آتی ہیں اور کس کو نہیں آتی. 4-5 نوجوان ان کے کھڑے ہوئے، پیر سائیں شرطیں سنا دو، مار دیا اس نے ہم کو، ہم دنیا میں پھرنے کے لائق نہیں رہے، ہر گلی بازار میں لوگ ہم سے شرطیں پوچھیں گے، اللہ کے واسطے شرطیں سنا دو. پیر صاحب اٹھے کہ 20 سال میرے پاس آ کر پڑھو پھر شرطیں بتاؤں گا. میں نے کہا اچھا، اللہ تعالیٰ سے 20 سال کی منظوری عمر کی اپنی بھی لے لے، میری بھی لے لے، اور 20 سال کی مجھے نماز بھی معاف کروا دے، کیونکہ جب شرطیں نہیں آتی میں نے نماز پڑھ کے کیا کرنی ہے. اور یہ بھی بتا دے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی 20 سال کے بعد ہی بتایا کرتے تھے نماز، یا اس سے پہلے بھی بتا دیتے تھے. اب پیر صاحب شرطیں نہیں بتا سکے.
تو ہمارا دین الحمدللہ کامل ہے اور ہم ایک ایک بات پوری تفصیل کے ساتھ بتا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی رفع جل سنت ہے، آپ آگے اتنا پوچھ رہے کہ باقی سنتے ذرا گن کے دکھا دے کتنی ہے، وہ قیامت تک نہیں گن سکتے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، دین کامل پر رہنا چاہیے یا کامل کو چھوڑ کر ناقص کی طرف جانا چاہیے؟ کامل پر رہنا چاہیے نا۔ تو آج میں نے یہی بات عرض کرنی ہے کہ دین الحمدللہ ہمارا کامل ہے، جس طرح دین کامل ہے ہر مسئلہ بھی کامل ہی سمجھنا چاہیے، پورا سمجھنا چاہیے، کوئی مسئلہ ادھورا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے بات سمجھنا سمجھانا مشکل نہیں ہے، البتہ ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں۔ ہر چیز جو مسئلہ ہے اس میں کچھ حصہ اتفاقی ہوتا ہے، کچھ حصہ اختلافی ہوتا ہے۔ سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ میرا مناظرہ تھا عیسائی پادری سے، مجھے کہنے لگا کہ آپ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہونے کی ایسی دلیل بیان کریں جس کو میں توڑ نہ سکوں اور مجبور ہو جاؤں ماننے کے لیے۔ میں نے کہا میں 100 دلیلیں سناؤں گا تجھ پر اثر نہیں کریں گی، لیکن اگر طریقے سے بات ہو تو ایک دلیل بھی انشاءاللہ اثر کرے گی، ایک بھی۔ کہ جی طریقہ کیا؟ میں نے کہا طریقہ یہ ہوگا کہ بہت سے نبی ایسے ہیں جن کو تو بھی نبی مانتا ہے، میں بھی مانتا ہوں، مثلا ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان کو نبی مانتا ہے نا تو بھی؟ کہ جی ہاں۔ میں نے کہا ان کے نبی ہونے کی دلیل تو بیان کر، پیمانہ تو بنا لے کہ نبوت کس طرح ثابت ہوتی ہے، پھر انشاءاللہ العزیز اسی پیمانے پر بلکہ اس کے بڑھ کر پیمانہ ہوگا، پہلی دلیلی بات کام کرے گی انشاءاللہ۔ یہ بات معقول ہے یا نہیں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ بھی نبی مانتے ہیں، اب ہم سے دلیلیں بیان کرنا شروع کر دیں، وہ کہے جی ہمارا معیار یہ نہیں، ان سے کیوں نہ کہا جائے کہ اچھا پیمانہ آپ کے ذمہ، پیمانہ آپ بنا لیں، پھر اسی پیمانے پر حضرت پاک کی نبوت ہم ثابت کر دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس نے کہا جی ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، یہ معجزہ ہے، ان کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ میں نے کہا جزاک اللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچے، آگ نے ان کو جلایا نہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور رومال مبارک سے پسینہ مبارک صاف فرمایا، وہ پسینے کے قطرے رومال میں آ گئے، اس کو آگ نہیں جلاتی تھی اس رومال کو۔ جب میلا ہو جاتا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تندور میں پھینک دیتے، آگ اس کو دھو کے صاف کرتی دھوبی کی طرح، اور اس سے خوشبو اسی طرح آتی رہتی پسینہ مبارک۔ میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام خود آگ میں پہنچے اور حضرت خود نہیں، پسینے کے چند قطرے ایک رومال کو لگ گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ ظاہر فرمایا کہ اس کو آگ نہیں جلاتی۔ کہ جی موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، میں نے کہا کیا دلیل ہے؟ انہوں نے دریا پر لاٹھی ماری اور دریا میں راستے بن گئے، حالانکہ سارے سائنسدان مانتے ہیں کہ دریا پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ لاٹھی دریا تک پہنچی تھی یا دور ہی رہی تھی؟ کہ جی دریا تک پہنچی تھی، پانی پر لگی۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، معجزہ برحق ہے۔ اب سنیں کہ آمنہ کے لال نے زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کے چاند سے اشارہ فرما دیا، انگلی چاند کو لگی نہیں جا کے، آپ یہی کھڑے ہیں، لیکن اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند ٹکڑے ہو گیا۔ اب ایک نبی کے معجزے سے زمین کا دریا پھٹ جائے تو یہ معجزہ مانے، عیسائی بھی مانے، یہودی بھی مانے، مسلمان بھی مانے، اور دوسرے پیغمبر کے معجزے سے آسمان کا چاند ٹکڑے ہو جائے، ان کی نبوت میں شک کی کوئی گنجائش ہے؟ یہ تو اسی طرح کی بیوقوفی اور حماقت ہے۔ کوئی یہ آدمی کہے کہ جو زمین سے مٹی کا تیل نکلتا ہے اس کے جلانے سے روشنی ہوتی ہے، لیکن آسمان کا سورج روشنی نہیں دیتا۔ جتنا فرق زمین اور آسمان میں ہے اتنا ہی فرق ان معجزات میں بھی ہے۔ اب دیکھیے پیمانہ اس نے بنایا، اب جو میں دلیل بیان کرتا تھا اس کے بڑھ کر تھی نا، اور اس کی زبان بند ہوتی جا رہی تھی۔ تو بات سمجھنی ہو تو پھر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جہاں اتفاق ہو،
اسی طرح ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا، رات کے 11 بجے 3-4 آدمی آئے کہ ایک قادیانی سے مناظرہ ہے. میں نے کہا صبح کرنے کے نہیں، اس نے صبح چلے جانا ہے. تو مہمان آیا، کہتا میں مناظرہ کروں گا. کہ چلو چلتے ہیں. میں نے چھوٹی سی کتاب مرزا بشیر احمد کی لے لی، ختم نبوت کی حقیقت. چلا گیا. اب بیٹھ گئے. میں نے کہا کس بات پر مناظرہ کرنا ہے؟ کہ جی ہم کہتے ہیں نبوت جاری ہے، آپ کہتے ہیں ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، پہلے نقطہ اختلاف واضح ہو جائے کہ ہمارا اور آپ کا اختلاف کیا ہے، تو پھر ہی پتہ چلے گا نا کہ دلیل اس نقطے کے موافق بھی ہے یا یہ ٹھیک ہے. میں نے کہا بیان کریں. آپ بھی بیان کر دیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صاحب شریعت رسول نہیں آ سکتا. کہ جی بالکل ٹھیک ہے. اور غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے. کہ جی بالکل ٹھیک ہے. کہ مرزا قادیانی غیر تشریعی نبی تھا. یہ 3 باتیں ہیں نا آپ کی. کہ جی ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ جو لوگ بیٹھے ہیں دیہاتی ہیں، زیادہ پڑھے لکھے نہیں، ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ شریعت والے نبی اور غیر شریعت والے نبی میں فرق کیا ہے. میں نے لوگوں سے پوچھا جانتے ہو؟ کہنے لگے جی نہیں. میں نے کہا یہ ان کو سمجھا دے تاکہ بات واضح تو ہو جائے نا. کہنے لگا جی آپ ہی سمجھا دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے وہی کتاب کھولی، اس میں لکھا تھا، حدیث لکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 نبی بھیجے ہیں. آ سکتا ہے نبی، اور مرزا قادیانی نبی ہے، رسول نہیں. ابھی تک اسے پتہ نہیں تھا کہ میں اس کو کہاں باندھ رہا ہوں. ہے جی بالکل ٹھیک ہے. میرے 3-4 مرتبہ کہلا لیا. کہ جی بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا بسم اللہ. اب جو پہلا حصہ ہے نا کہ رسول نہیں آ سکتا، اس پر ذرا کوئی آیت پڑھے. میں فوراً پڑھا وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اب اگر یہ آیت میں پڑھتا وہ 100 نخرے کرتا کہ خاتم کے میں نے مور ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. اب اس نے خود ترجمہ کیا کہ آپ آخری نبی ہے. جب اس نے ترجمہ کر لیا، میں نے کہا کہ بھائی آپ کو یاد نہیں رہا آپ نے کرنا کیا تھا اور کر کیا رہے ہیں. آپ نے یہ نہیں ثابت کرنا تھا کہ نبی نہیں ہے، وہ تو آپ نے ثابت کرنا آنا ہے. آیت پڑھنی تھی کہ رسول نہیں آنا، خاتم المرسلین والی. نبی تو آنا ہے نا آپ کے ہاں. تو آپ نے تو الٹ کر دیا کام، اپنے خلاف آیت پڑھ دی. اب اسے ہوش ہے، چل گیا جی آپ نے مجھے چکر دے دیا. کیا چکر کون سا ہے اس میں؟ جس طرح کے نبی کا ختم وہ تو مانتا ہے، میں نے اس کو پیمانہ تم سے مانگا ہے نا. اب دیکھیے وہ کہنے لگے جی بس میں آگے بات نہیں کرتا. میں نے کہا نہیں بات کریں تو صحیح، آگے چلے. کہ نہیں جی آپ نے تو مجھے ایسا چکر میں ڈالا مجھے سمجھ نہیں میں کدھر جاؤں گا. تو چکر نہیں ہوتا، اصل میں چکر میں وہ لوگ ہوتے ہیں. ہم بات سمجھانے کا طریقہ یہی رکھتے ہیں کہ بات اس طریقے سے ہو کہ پیمانہ وہی بنائے. اب یہ 2 مثالیں میں نے عرض کی. اب دیکھیے جیسے مولانا اعلان فرما رہے تھے، قرآن پاک کی کل صورتیں کتنی ہیں جی؟ 114. امام کے پیچھے 113 صورتیں، وہ بھی نہیں پڑھتے. نہیں پڑھتے نا. اور ہم پورا قرآن ہی نہیں پڑھتے. 113 صورتیں وہ بھی نہیں پڑھتے نا. اب 113 صورتیں زیادہ ہیں یا ایک صورت زیادہ ہے؟ ہم ان سے کہتے ہیں کہ جو آپ 113 صورتیں نہیں پڑھتے اس پر کوئی آیت پیش کریں. انہیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کوئی حدیث پیش کریں، کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ایک تو بڑا مسئلہ پہلے حل ہو جائے، دوسرے پیمانہ بھی وہی بنائے تاکہ اسی پیمانے پر ہم ایک صورت کا مسئلہ جو رہ گیا باقی حل کر دیں. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ رمضان شریف کی آخر میں عموماً تراویح میں قرآن پاک ختم ہوتا ہے نا. تو اوپر ایک جگہ تقریر تھی میری ختم قرآن پر، تو 7 دوستوں کی مسجد بھی تھی.
ان کے نوجوان بھی ساتھ ساتھ پھر رہے تھے، جی ہمارا بھی آج ختم قرآن ہے، ہمارا بھی آج ختم قرآن ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ جی اہل حدیث ہے۔ اچھا، میں نے کہا بیٹا رمضان کے مہینے میں تو کم سے کم جھوٹ چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم نے جھوٹ بولا؟ میں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا آپ نے امام کے پیچھے صرف فاتحہ پڑھی ہے، باقی 113 صورتیں تو نہیں پڑھی نا، پورا قرآن صرف آپ کے امام نے پڑھا ہے۔ تو یہ کہو کہ امام کا قرآن آج ختم ہوگا، ہماری فاتحہ ختم ہے، اور دعا بھی یہی کرنی ہے آج کہ یا اللہ امام کا قرآن قبول کر لینا، ہماری صرف فاتحہ ہی کرنا۔ تو میں نے کہا رمضان کا مہینہ آخری اشرا مبارک راتیں، کم سے کم اس میں تو سچ بول دینا چاہیے نا، کیا خیال ہے؟ کہتا نہیں جی وہ جو 113 صورتیں امام نے پڑھی ہماری طرف سے بھی ہو گئی۔ تو میں نے کہا پھر 114 نے کیا گناہ کر دیا کہ وہ نہیں ہوئی بیچارے؟ اگر 113 ہو گئی تو 114 بھی ہوگی پھر۔ تو پہلے مسئلے کو سمجھے، مسئلہ پورا سمجھنا چاہیے، پورا سمجھانا چاہیے۔ ادھورا مسئلہ جو ہوتا ہے اسی سے کام خراب ہوتا ہے۔ تو ہمارا مسئلہ ہے پورا قرآن ہم امام کے پیچھے نہیں پڑھتے، وہ 113 صورتیں وہ بھی نہیں پڑھتے، صرف سورت فاتحہ پر لڑتے ہیں نا۔ تو پہلے 113 کا مسئلہ حل کر لے، پیمانہ وہ بنا لے۔ وہ قرآن کی آیت پڑھیں گے، ہم بھی انشاءاللہ قرآن سنائیں گے، وہ حدیث پڑھیں گے، ہم بھی حدیث سنائیں گے۔ جو پیمانہ وہ بنائیں گے اسی پر انشاءاللہ پھر ہم بھی دلیل دیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اب آج تک انہوں نے اس پر کیا کیا؟ مولانا ارشاد اللہ کسری صاحب کی آخری کتاب توضیح الکلام 1500 سے زائد صفحے، اتنی موٹی آئی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے 113 صورتیں نہیں پڑھنی چاہیے، فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ لیس للانسان الا ما سعی۔ قرآن کی آیت کیا پڑھتے ہیں؟ لکھتے ہیں لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان جو خود کرے گا اسی کا ثواب ملے گا۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ 113 صورتیں تو امام نے پڑھنی، اس نے پڑھی نہیں، اس کو کیا بنے گا؟ بات کوئی اثر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ خطبہ جمعے کا خطیب نے پڑھا اور باقی کسی نے بھی نہیں پڑھا۔ اذان ایک مؤذن نے کہی، پورے محلے والوں کی طرف سے ہو گئی۔ اقامت ساری مسجد میں ایک نے کہی، باقی سب نے نہیں کہیں، سب کی طرف سے ہو گئی نا۔ تو وہاں لیس للانسان الا ما سعی کہا گیا؟ جب سب نے اذان بھی پڑھنی ہے تو ادھر نماز ہو رہی ہے، وہ وضو پر ٹوٹیاں کھڑا ہو کے پہلے اذان کہے ہر آدمی، پھر اقامت کہے، پھر ہی آ کے ملے نا، کیونکہ دوسرے کی اذان تو کافی نہیں ہے نا۔ دوسری آیت کیا لکھی ہے؟ دوسری آیت لکھی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اس میں کیا ذکر ہے؟ صرف یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ نماز میں دہرائی جاتی ہے، تو مثانی سارے قرآن کے لیے کو بھی کہا گیا ہے، باقی صورتیں بھی کبھی نہ کبھی دہرائی جاتی ہیں یا نہیں؟ اب جو امام دہراتا ہے وہ سب کی طرف سے دہرا رہا ہے نا، تو نماز تو ہو گئی، سب کی فاتحہ ہو گئی، سورت بھی ہو گئی۔ مقصد یہ ہے کہ بیچاروں کے سر پر قرآن قطن ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ بخاری مسلم میں ایک حدیث بھی نہیں کہ امام کے پیچھے 113 صورتیں پڑھنی حرام ہے، صرف ایک صورت فاتحہ پڑھنی فرض ہے، جو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرگودے والے جو تھے، حضرت علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ کے وہ بھی شاگرد تھے، مولانا ثناء اللہ امرتسری کو انہوں نے لکھ کے چیلنج دیا الگ الگ اخبار میں کہ اگر آپ صحیح بخاری شریف سے یہ دکھا دیں حدیث، قرآن تو آپ کے سر پر ہاتھ رکھنے کو اس مسئلے میں تیار نہیں ہے، تو میں آپ کو 1000 روپیہ انعام دوں گا۔ کئی سال پہلے کی بات ہے۔ تو مولانا ثناء اللہ صاحب نے جواب میں لکھا کہ کیا
نماز کے سارے مسئلے بخاری سے ثابت ہے، جس طرح باقی ثابت نہیں، یہ بھی بخاری سے ثابت نہیں ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں کہ بخاری سے لاؤ، بخاری سے ہی لاؤ۔ تو اب دیکھیے، پہلے مسئلے کو سمجھے کہ مسئلہ ہمارا دین کامل ہے یا ناقص؟ امام نماز میں صرف فاتحہ پڑھتا ہے یا بعد میں بھی کوئی صورت پڑھتا ہے؟ اس وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ یہ مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ مسئلہ پورا حل ہونا چاہیے نا۔ اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ 113 صورتیں امام کے پیچھے وہ بھی نہیں پڑھتے، تو ان کے ذمہ کوئی دلیل ہے یا نہیں؟ یقیناً ہے نا۔ وہ دلیل پیش کر دیں، قرآن کی آیت پیش کر دیں، بخاری مسلم سے کچھ پڑھ دیں، پیمانہ وہ بنائے، اور پھر انشاءاللہ العزیز ہمارے دلائل سنیں، اس سے قوی ہوں گے۔ ہم چونکہ پورے قرآن پاک کا مسئلہ پر بیان کرتے ہیں، اس لیے ہمارے دلائل میں بھی لفظ قرآن یا قرات آئے گا۔ جب میں کراچی میں پڑھاتا تھا تو ہمارے ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب ہیں ناظم، انہوں نے مجھے فرمایا کہ 8 7 10 دکاندار غیر مقلد ہو گئے، جن میں 2 4 میرے دوست ہیں۔ تو میں نے انہیں کچھ اس لیے نہیں کہا کہ کہیں ضد نہ کریں، البتہ میں نے تحریک کرائی ہے، وہ آپ کے پاس آئیں گے، اور ایک نوجوان دکھایا کہ یہ ساتھ ہوگا، آپ سمجھ جائیں کہ وہی آدمی ہے۔ 3 4 دن کے بعد 2 مولوی صاحبان نے گٹر کتابوں کے لیے ہوئے ساتھ، اور 10 12 آدمی آ گئے، آ کر بیٹھ گئے۔ میں سبق پڑھا رہا تھا تو میں نے بند کر دیا، میں نے کہا فرمائیے، پھر یہ آپ سبق پڑھا لیں۔ میں نے کہا یہ بھی سبق ہی ہے، ہم تو انتظار کرتے ہیں کوئی آئے تو اس سے بات چیت کریں تاکہ ان شاگردوں کو بھی بات چیت کرنے کا طریقہ، تو یہ ہمارا سبق ہی ہے، آپ پوچھیں کیا پوچھ لیں۔ جی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے حیران پوچھا کون سا مسئلہ؟ جی امام کے پیچھے فاتحہ کا۔ دیکھا یہ مسئلہ تو نہ میں نے کہیں قرآن میں پڑھا ہے، نہ حدیث میں، نہ فقہ میں کہیں پڑھا ہی، اور نہ مجھے آتا ہے، نہیں آتا جی۔ میں نے کہا نہیں، آپ فاتحہ پڑھتے ہیں امام کے پیچھے؟ میں نے کہا میں سورہ تغابن بھی نہیں پڑھتا، میں سورہ یاسین بھی نہیں پڑھتا، میں سورہ بقرہ بھی نہیں پڑھتا۔ تعلیم الاسلام میں نے اٹھائی، میں نے کہا تعلیم الاسلام میں بھی یہی ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہ کرے، فاتحہ کا لفظ نہیں۔ شامی عالمگیری تک یہی لکھا ہوا ہے۔ تو جب ہم قرات سے روکتے ہیں تو ہمارے جو دلائل ہوں گے ان میں بھی لفظ قرات آئے گا یا قرآن آئے گا۔ دیکھو ناپاک دنوں میں عورت نماز نہیں پڑھتی نا، قرآن بھی فاتحہ پڑھتی ہے۔ اب وہاں حدیث تو یہی ہے نا کہ ناپاک عورت قرآن نہ پڑھے، تو جس طرح یاسین منع ہو گئی، تغابن منع ہو گئی، فاتحہ بھی منع ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ حضرت پاک نے فرمایا کہ رکوع اور سجدے میں قرآن نہ پڑھو۔ کیوں؟ امام صاحب کی نظر جہاں تک پہنچتی ہے نا، عام لوگوں کے نہیں پہنچتی۔ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے، خدا قیوم ہے، تو قیام میں قرآن پڑھنے کا حکم ہے، لیکن خدا کسی کے آگے جھکتا نہیں، یہ خدا کی توہین ہے۔ تو رکوع میں قرآن پڑھنا یہ خدا کی صفت کی توہین ہے۔ خدا کسی کے آگے سجدہ نہیں کرتا، یہ خدا کی توہین ہے یا نہیں؟ تو سجدے میں قرآن پڑھنا اللہ کی صفت کی توہین ہے، اس کو سجدہ کروانا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ خدا کسی کے آگے جھکتا، سجدہ مقتدی بنتا ہے خدا یا نہیں بنتا؟ تو خدا کو مقتدی بنانا کسی کا یہ خدا کی توہین ہے یا نہیں؟ توہین ہے نا یقیناً۔ تو خدا کی صفت قرآن پاک کو مقتدی بنانا یہ بھی قرآن کی توہین ہے۔ اب قرآن پاک میں آ گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔
اور جب قرآن پڑھا جائے تم توجہ کرو اور خاموش رہو کہ تاکہ تم پر خدا کی رحمت نازل ہو۔ اب رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی، جب نماز باجماعت کا طریقہ سکھایا تو فرمایا ہر بات میں اشتراک رکھا، امام اللہ اکبر کہے تم بھی کہو اللہ اکبر، امام رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، امام سجدہ کرے تم بھی۔ لیکن جب قرآن کی باری آئی تو یہ نہیں فرمایا اذا قرأ فقرؤ، امام قرآن پڑھے تم بھی پڑھا، نہ فرمایا اذا قرأ فانصتوا، امام قرآن پڑھے تم خاموش رہنا۔ یہ وہی حکم ہے جو قرآن کی اس آیت کریمہ میں ہے، اور یہ حدیث و اذا قرأ فانصتوا صحیح مسلم شریف میں ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی طلباء بھی بیٹھے ہیں، عادت نہیں امام ترمذی کی طرح کہ ہر حدیث پر کوئی لکھے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے یا حسن ہے، امام ترمذی لکھتے ہیں، لیکن امام مسلم کی یہ عادت نہیں۔ ساری کتاب مسلم میں یہ ایک حدیث ہے جس پر انہوں نے ایک نوٹ لکھا ہے، انما وضعت ہاہنا ما اجمعوا علیہ، یہ حدیث جو میں نے یہاں لکھی ہے اس کے صحیح ہونے پر سب محدثین کا اجماع ہے، اتفاق ہے۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر سے بھی وضاحت مل گئی، لیکن ضد کا کوئی علاج نہیں۔ پرسوں ہی ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا جی آپ کہتے ہیں کہ اس آیت کے مطابق امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، نہ فاتحہ نہ یاسین نہ تغابن۔ میں نے کہا ہاں۔ کہتا ہے یہ آیت تو مکے میں نازل ہوئی تھی اور مکے میں جماعت ہی نہیں ہوتی تھی، یہ آیت تو مکے میں نازل ہوئی تھی اور مکے میں جماعت ہی نہیں ہوتی تھی۔ میں نے کہا نماز تھی یا نہیں؟ کہتا تھی۔ میں نے کہا وضو کر کے مکے میں نماز پڑھتے تھے بغیر وضو کے؟ تو وضو کر کے پڑھتے تھے۔ میں نے کہا وضو کی آیت تو سورۃ مائدہ میں ہے جو مدینے میں آئی ہے، تو آپ ذرا نکالے کہاں لکھا ہے کہ مکے میں وضو کرتے تھے؟ اب سورہ مائدہ نکالی، وہ مدنیہ لکھا تھا، دیکھے ادھر ادھر۔ میں نے کہا اس سے پہلے نماز تھی، وضو نہیں تھا؟ خاموش۔ میں نے کہا اب جو تو نے بات کی ہے تو دیکھو میں صاحب بتاتا ہوں کہ میں تجھے خدا نہیں سمجھتا کہ فوراً مان لوں کہ تیری بات صحیح ہے۔ میں تجھے رسول بھی، میں تجھے اجماع امت بھی، اور میں تجھے مجتہد بھی نہیں سمجھتا۔ میری چار دلوں میں سے تو کسی دلیل میں نہیں آتا، اس لیے میں تجھ سے دلیل پوچھوں گا کہ یہ آیت مکے میں نازل ہوئی، اس کی کوئی دلیل دے مجھے۔ کہتا جی سورۃ اعراف میں لکھا ہے یہ مکیہ ہے شروع میں۔ میں نے کہا ساری سورت تو ایک دفعہ نازل نہیں ہوئی۔ آپ کے نواب صدیق حسن صاحب بھی لکھتے ہیں کہ شروع سورۃ اعراف میں مکے شریف کا طواف کرنے کا ذکر ہے، یہ مکے کی بات ہی ہے، لیکن آدھی سورت جیسے آتی آگے شروع ہوتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، یہودیوں کا ذکر ہے، اور ساری دنیا مانتی تھی کہ مکے میں ایک بھی گھر یہودیوں کا نہیں تھا، یہودی قبیلے مدینہ کے گرد و نواح میں آباد تھے۔ اس لیے سورت کا سیاق و سباق ہی بتا رہا ہے کہ آدھی آخری سورت جو ہے یہ مدینے میں نازل ہوئی۔ پھر میں نے کہا کہ اور بھی سنو، میں نے دو حدیثیں پیش کی، امام زہری اور ایک امام مجاہد فرماتے ہیں کارا فتم من الانصار فنازلت واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، کہ حضور پاک کے پیچھے ایک انصاری جوان نے قرات کی تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ انصار اسی وقت بنے ہیں جب آپ مکے سے مدینے تشریف لے آئے، اور انہوں نے آنے والوں کی مدد کی، اس سے پہلے تو کوئی انصار نہیں تھے نا۔ تو یہ دو حدیثیں میں پیش کر رہا ہوں کہ آیت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، تو بھی لا کوئی۔ کہتا جی مجھے تو مولوی صاحب نے کہا تھا۔ میں نے کہا تو خود بھی تو مولوی نظر آتا ہے کہ جی میرے استاد نے کہا تھا۔ تو میں نے کہا تو اپنے استاد کا اندھا مقلد ہی ہے، تو عجیب آدمی ہے، مجھ سے تو دلیل پوچھنے آیا، اس سے نہیں پوچھی۔ پھر میں نے کہا کہ تجھے یہ کس نے بتایا کہ مکے میں جماعت نہیں ہوتی؟ چشتیہ کے مناظرے میں پروفیسر عبداللہ بہاولپوری نے بھی یہی بات مجھے کہی۔ میں نے کہا پروفیسر صاحب آپ تو پروفیسر ہیں ماشاءاللہ،
ہمارے تو تیسری جماعت کے بچے بھی ایسی غلط بات نہیں کرتے.